اچھا، انسان کی ایک اور خامی اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان بڑا حریص پیدا کیا گیا ہے۔ حریص اتنا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر اس انسان کو ایک وادی پوری کی پوری سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے، یہ چاہت کرے گا کہ مجھے ایک اور وادی اس طرح مل جائے، پھر ایک اور وادی اس کو مل جائے تو یہ چاہت کرے گا کہ کاش کہ اس کا بنانے والا بھی میں ہوتا، یعنی اپنے سے میں بناتا جاتا اور بناتا جاتا، دو سے بھی کام نہیں چلتا۔ ایک آدمی جو اپنے مالی حالات کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، تنگ دست تھا، تو کسی سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا وہ اللہ والے جا رہے ہیں، ان سے آپ دعا کروا لیں، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اللہ والے کے پیچھے بھاگے، حضرت میرے مالی حالات ٹھیک نہیں، میں بڑا پریشان ہوں، تنگ دستی ہے، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ اللہ والوں پر کبھی کبھار خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ عام حالات نہیں ہوتے، وہ خاص کیفیت ہوتی ہے۔ ان پر اس وقت کوئی خاص کیفیت طاری تھی، سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ لے جاؤ، ایسے اشارہ کیا کہ یہ لے جاؤ، وہ جو اشارہ کیا تو وہ پتھر سونے کا بن گیا۔ اس آدمی نے پتھر لیا، پھر پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، کہتے اور بھی کچھ ہو جائے۔ انہوں نے ایک اور پتھر کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ لے جاؤ، وہ بھی جھولی میں ڈال دیا، پھر پیچھے بھاگ پڑا، پوچھا اب کیا چاہیے؟ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ انگلی چاہیے جو اشارہ کر کے پتھر کو سونا بنا دیتی ہے۔ یعنی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بس اپنی مرضی سے میں بناتا جاؤں، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اپنے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کمایا، بلکہ میں یہ کہوں اتنا لوٹا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، ان کی آنے والی 10 نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکیں گی۔ پھر بھی ان بیچاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ غریب کے منہ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ ادھر کیوں جاتا ہے، میری تھجوری میں۔ حریص ہے یہ انسان۔ پھر فرمایا کان الانسان عجولا، خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کے اندر بڑی خامی ہے، جلد بازی میں کئی مرتبہ ہم بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ سڑکوں پہ حادثوں کو دیکھتے ہیں، حادثہ کیوں ہوتا ہے؟ جلد بازی سے ہوتا ہے۔ کہیں ٹریفک جام ہو جاتی ہے، جلد بازی کی وجہ سے جام ہو جاتی ہے۔ صبح ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، شام تک فائدہ نہ ہو تو شام کو اور ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، شام کو اس کے ہاں دوائی لیتے ہیں، اگلی صبح کسی اور کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک کاروبار شروع کر لیا، 3 مہینے بعد اور کاروبار کا سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر آگے 2 مہینے کے بعد ایک اور کاروبار کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جلد باز ہے انسان، یہ خامی ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اولاد فرمان بردار نہیں ہے، ہم وظیفہ بتا دیتے ہیں، اور وہ ایک رات کو وظیفہ پڑھتے ہیں تو صبح اپنے بیٹے پر بڑی غور سے نظر جمائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ لمحوں میں ہماری محنت کا ثمرہ ہمیں مل جائے۔ جلد باز ہے انسان، بڑی خامی ہے۔ اور فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم ہے۔ ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے ظلوم۔ بڑا ظالم اس طرح ہے کہ یہ اپنے دشمنوں پر تو ظلم کرتا ہی ہے، اپنے دوستوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے دوستوں پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم اپنے اہل و عیال کو اپنے ہاتھوں سے تباہی و بربادی کے گھڑے میں دکھیل رہے ہوتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ کئی مرتبہ اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، انسان ظالم ہے۔ فرمایا جہولا، بڑا جاہل ہے۔ ویسے تو بڑا علامہ فہامہ بنا پھرتا ہے، لیکن جب حقیقت حال کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ علم تو نام کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی خامیوں کا مجموعہ، اتنے عیوب کا مجموعہ، اس کو اللہ نے اپنا خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر مخلوق اور موجود ہے تو فرشتوں کو اپنا خلیفہ بنا دیتا، جنات کو اپنا خلیفہ بنا دیتا، کسی اور مخلوق کو بنا دیتا۔ اس عیوب کے مجموعے کو اللہ رب العزت نے خلافت کا تاج کیوں اس کے سر پہ سجایا؟ تو کسی نے کہا کہ انسان میں ایک کمال ہے
کہ اس کے پاس علم ہے، اور علم کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن یہ بات اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انسان کے پاس علم ہے ایسے فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، جنات کے پاس بھی علم ہے۔ اگر علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے تو پھر تو فرشتوں کو بھی اشرف المخلوقات بننا چاہیے، جنات کو بھی بننا چاہیے، لہٰذا یہ وجہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان کے پاس عقل ہے، باقی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے، یہ بات بھی اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر عقل کی بنیاد پہ انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے تو پھر فرشتوں کو بھی اشرف المخلوقات بننا چاہیے، جنات کو بھی اشرف المخلوقات بننا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بھی عقل ہوتی ہے۔ یہ بات بھی اتنی معقول نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس انسان میں ہزار خامیاں موجود ہیں، لیکن ایک خوبی، ایک امتیازی وصف، ایک جوہر اس انسان میں ایسا موجود ہے کہ اس نے انسان کی تمام خامیوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ جوہر کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ۔ محبت الہی وہ جذبہ ہے جو اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں سے صرف اور صرف انسان کو عطا کیا ہے۔ کسی اور مخلوق میں محبت الہی کا جذبہ نہیں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں خوف اور خشیت کی وجہ سے، جنات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں خوف اور خشیت کی وجہ سے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس میں اللہ کی محبت کا جذبہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کا جذبہ بھی ہے۔ یہ محبت الہی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو فرشتوں کی جماعت میں تھا، جب اس کو حکم ملا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ الٹا حجت بازی شروع کر دی۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کو مٹی پر فضیلت حاصل ہے، لہذا مجھے فضیلت حاصل ہے۔ اب شیطان نے یہ بات اس لیے کی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی۔ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو یہ کبھی یہ بات نہ کرتا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، کیونکہ محبت سب سے پہلے بندی کی میں کو مٹا دیتی ہے، میں کو ختم کر۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کوئی بندہ میں نہیں کرتا، یہ میں تب کرتے ہیں جب محبت نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان میں 3 عین تھے اور چوتھا عین نہیں تھا۔ پہلا عین کہ یہ شیطان عابد تھا، زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے تھے۔ یہ شیطان عارف تھا، معرفت حاصل تھی، اتنی معرفت کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ نکل جا میرے دربار سے، تو نافرمان ہے، تو مردود ہے، جس وقت یہ نکل رہا تھا، نکلتے نکلتے اس نے ایک دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ اب شیطان کو پتا تھا کہ عین جلال کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس لیے دعا مانگی۔ تو یہ معرفت کا حامل تھا، یہ عارف تھا، اور شیطان عالم تھا۔ ہم جیسے تو کئی سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان کا علم شیطان کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا۔ 3 عین ہیں، عین عالم، عین عابد، عین عارف۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس ایک عین کی کمی تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو یہ کبھی بات نہ کرتا کہ میں بہتر ہوں۔ اور یعنی جنات میں عشق الہی کا جذبہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ودیعت کر دیا ہے۔
اور یہ محبت الہی ہماری ایمان کا تقاضا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے، شدید محبت۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا ذریعہ ہے۔ جس طرح گڑ میٹھا ہوتا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، ایسی ہی ایمان میں بھی حلاوت موجود ہے، ایمان میں مٹھاس موجود ہے، لیکن ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا احساس و ادراک ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح بندے کو بخار ہو جائے، طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہو جائے تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، میٹھی چیزیں بندے کو کڑوی محسوس ہوتی ہیں، ایسی ہی جب کسی بندے کے من پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کو میٹھے ایمان کی مٹھاس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ہم نے اگر ایمان کی حلاوت پوچھنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا، حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال کیا وجہ تھی مکہ کے کافر آپ کے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کی چٹانوں پر گھسیٹا کرتے تھے، گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا کرتے تھے، سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھا کرتے تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ بلند ہوتا تھا؟ وہ فرمائیں گے مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس جب بندے کے دل میں اترتی ہے، بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ ہم نے اگر ایمان کی حلاوت پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ سے پوچھنا پڑے گا، سمیہ آپ بتا دیں کیا وجہ تھی؟ مکہ کے کافر آپ کو مار مار کے تھک جاتے تھے، لیکن آپ اپنے موقف سے 1 انچ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی۔ عورت ذات تو بہت پست ہمت ہوتی ہے، جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے، آپ کو یہ استقامت کیسی ملی تھی؟ حضرت سمیہ جواب دیں گی مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ ایمان کی حلاوت جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، اور یہ ایمان کی حلاوت اللہ رب العزت کی محبت کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، بندے کو اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہو۔ جب یہ خصلت بندے کو نصیب ہو جائے اس کو ایمان کی حلاوت کا پتہ چل جاتا ہے، پھر بندے کو نیک اعمال کی لذت سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی معزز سامعین، جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات پوشیدہ ہیں، ایسی ہی روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات پوشیدہ ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ رب العزت کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوست کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، اللہ رب العزت کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز میں اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے، دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہوتی ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہوتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم روحانی دنیا کی لذات سے ناآشنا ہیں، ہمیں نہیں پتا
کہ تلاوت، قرآن کی تلاوت میں کیا لطف پوشیدہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ نماز میں بندے کو کیا لذت ملتی ہے. خواجہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے. فرمایا جی ہاں سنا تو ہم نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے، لیکن ہم اگر جنت میں گئے ہم تو کہیں گے اللہ نہ ہمیں حور چاہیے نہ قصور چاہیے، بس عرش کی نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے، مصلی بچھائیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائیں. جی ہاں، میرا وہ پروردگار جس کو بن دیکھے آدھی رات کو اٹھ اٹھ کے ہم عبادتیں کرتے ہیں، شدید گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے ہم روزے رکھا کرتے ہیں، جب وہ محبوب پروردگار ہمارے سامنے ہوں تو کس بدبخت کا سجدہ کرنے کو دل نہیں کرتا ہوگا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. بندے کا دل چاہتا ہے میرا وہ اللہ جس کو میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے اور میں روزانہ 20 سجدے کرتا ہوں، کبھی میرا وہ اللہ میرے سامنے آ جائے، پھر پتہ چل جائے کہ میں کس قدر ذوق اور شوق کے سجدے کرتا ہوں. میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں. تو ایمان کی حلاوت بندے کو عبادات کی لذت سے آشنا کر دیتی ہے. میرے بھائی، ہمارے لیے تو 5 نمازیں پڑھنا دشوار ہوتا ہے، جبکہ اللہ والوں کا 5 نمازوں سے گزارا نہیں ہوتا. وہ 5 نمازوں کے علاوہ اور اوقات تلاش کر رہے ہوتے ہیں. فجر کی نماز 4 رکعتیں پڑھ لی لیکن تسلی نہیں ہوئی، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مسجد سے جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ 4 رکعت سے تو میری پیاس نہیں بجھی ہے، 4 رکعت سے تو میرا گزارا نہیں ہوا ہے. وہی بیٹھے ہوتے ہیں، وہی بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. جو ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے ایک مرتبہ پھر اشراق کی نیت باندھ لیتے ہیں، اپنے محبوب پروردگار سے محو گفتگو ہو جاتے ہیں. گھروں کو دکان پہ چلے جاتے ہیں، دفتر چلے جاتے ہیں، چاشت کا وقت ہوتا ہے، پھر اللہ کی یاد میں بے قرار ہو جاتے ہیں، چاشت کا بہانہ بنا کے اپنے محبوب پروردگار سے مناجات شروع کر دیتے ہیں. مغرب کے بعد اوابین کے ذریعے اپنے پروردگار سے تار جوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر رات کے آخری پہر تہجد کے وقت میں اپنے محبوب سے مناجات کر کے اپنے عشق و محبت کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں. تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. پھر بندہ اپنے محبوب پروردگار کی یاد میں راتوں کو تڑپتا رہتا ہے. میرے بھائی، دنیا کی فانی مخلوق کی محبت میں جب نوجوان گرفتار ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، بستروں پہ کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی. یہ فانی مخلوق کی گندی محبت میں بندہ مبتلا ہو جائے، بندے کا یہ حال کر دیتی ہے. تو جو لوگ اللہ رب العزت کے لازوال حسن کے شیدائی بن جاتے ہیں، ان کے قلوب کی کیفیت کیا ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا میدان ایسا ہے کہ جس نے قدم نہیں رکھا ہوتا اس کو تو نہیں پتہ چلتا،
لیکن جو ایک مرتبہ قدم رکھتا ہے، ایک مستقل دنیا ہے، ایک مستقل جہان ہے، جو بندہ اس جہان میں قدم رکھتا ہے پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے بہت دیر کی ہے، مجھے جلدی اس دنیا میں آنا چاہیے تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کا ایک قطرہ یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی چنگاری بڑک اٹھے۔ ہمارے دل ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ان ٹھنڈے دلوں کو گرمانے کی ضرورت ہے۔ زنگ آلود ہو چکے ہیں، زنگ آلود دلوں کو چمکانے کی ضرورت ہے، اور یہ دل سخت ہو چکے ہیں، ان سخت دلوں کو نرمانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور کثرت سے کریں۔ زیادہ ذکر کی بدولت اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ کسی چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ جس کا تذکرہ زیادہ کریں گے اس کی محبت دل میں غیر شعوری طور پہ آ جائے گی۔ اور ایک وقت تھا کہ رات کے آخری پہر یہ نوجوان اٹھا کرتے تھے، تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے سینوں کو گرمایا کرتے تھے۔ ترستی ہیں آنکھیں، کبھی وہ منظر ہم دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ رات کا آخری پہر ہو، تہجد کی نماز سے بندہ فارغ ہو جائے، پھر اپنے محبوب کی یاد میں بے قرار ہو کے لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے سینے کو گرمانا شروع کر دے۔ کیا اچھا زمانہ تھا جب رات کا آخری پہر ہوتا تھا، کوئی بندہ مسلمانوں کی گلیوں میں سے گزر رہا ہوتا تھا تو گھر گھر سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، کہیں مناجات کی آواز لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے تھے تہجد کے وقت۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مائیں جب رات کے آخری پہر اٹھتی تھیں، تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے اپنے نوزائیدہ بچے کے لیے لمبی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ پھر دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی تھیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر رات کے آخری پہر بچے کو دودھ پلایا جائے تو بچے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو زبردستی جگا جگا کے اٹھایا کرتی تھی۔ بچے رو رہے ہوتے تھے، یہ بچوں کو اپنی گود میں لٹا کے بچہ دودھ پی رہا ہوتا تھا، اور ماں کی زبان پہ سورۃ یاسین کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی۔ نور کی نزول کا وقت ہوتا تھا، رحمتوں کے برسنے کا وقت ہوتا تھا۔ پھر اس انداز سے جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں تو ایسی ماؤں کی گود میں پلنے والے بچے جنید بغدادی بنا کرتے تھے، بایزید بستامی بنا کرتے تھے۔ آج ترستی ہیں آنکھیں ایسے مناظر کو دیکھنے کے لیے۔ بہرحال اللہ والے یہ فقط 5 نمازوں سے ان کا دل نہیں بھرتا، وہ مزید مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ذکر کی کثرت کریں گے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عین شباب کے ایام میں، جوانی کے ایام میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتا، دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتا۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلیوں کو رگڑو۔ میں نے ہتھیلیوں کو رگڑا، پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت بڑھ گئی۔ فرمایا اور رگڑو۔ جب میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت اب تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہتھیلیوں کو آگ لگی ہوئی ہو۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلی کو ہتھیلے سے رگڑتے ہو، حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی ہی جب اللہ کا نام لوگے، اللہ کے نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو دل کو رگڑا لگے گا، اور جب یہ رگڑا بار بار لگے گا تو دل میں اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ ذکر کی کثرت سے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ لیکن ذکر کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم زبان سے کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بالکل ذکر ہے، اس سے بندے کو ثواب ملتا ہے۔
اور اس کا اثر بندے کے دل پر پڑتا ہے، لیکن چونکہ یہ زبان کا ذکر ہے اور اس کا اثر بہت دیر کے بعد جب دل پر پڑتا ہے، اور اگر ہم دل میں اللہ کو یاد کریں اور دل میں ہی اللہ کے اوپر دل پر ضربیں لگائیں اللہ کی، تو پھر اس کا اثر بہت جلدی پڑتا ہے بندے کے دل کے اوپر۔ اور یہ طریقہ اللہ والوں سے سیکھنا پڑتا ہے کہ دل کیسے ذکر کرتا ہے۔ میرے بھائی، زبان ذکر کرتی ہے، ایسی ہی دل بھی ذکر کرتا ہے۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ دل کیسے ذکر کرتا ہے؟ فرمایا زبان کیسے ذکر کرتی ہے؟ زبان میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، یہ اللہ اللہ کہہ سکتی ہے، تو دل اللہ اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں آپ کو سمجھاؤں، اصل بات یہ ہے کہ زبان خود بخود ذکر نہیں کر سکتی جب تک کہ کسی اور زبان سے سیکھ نہ لے۔ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ زبان سنتی ہے تو یہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گی، اور اگر زبان دوسری زبان کو بولتا ہوا نہ سنے تو زبان نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کسی بندے کو، ایک ایسے بچے کو پیدا ہوتی ہی جنگل میں پھینک دیں جہاں کسی انسان سے اس کی ملاقات نہ ہو، کسی انسان سے اس کا رابطہ نہ ہو، تو وہ بچہ بول نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی زبان دوسروں کو بولتا ہوا سیکھتی ہے۔ اسی طرح دل سے سیکھتا ہے، زبان سے سیکھتی ہے، دل سے سیکھتا ہے۔ اللہ والوں کے دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اگر اپنے دلوں کو ان کے دلوں کے ساتھ نتی کریں گے تو ہمارے دل بھی اللہ اللہ سیکھ جائیں گے۔ تو دل میں اللہ کو یاد کریں، دل میں اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں، کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم اگر اپنے دلوں کو ان کے دلوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ آگ خود بخود منتقل ہو جائے گی۔ پرانے زمانے میں گاؤں دیہات میں ہر گھر میں ماچس کی تیلی نہیں جلائی جاتی تھی، یہ اسراف لوگ نہیں کرتے تھے، لوگ اس کو اسراف سمجھتے تھے، بلکہ پتہ کرتے کہ پڑوسیوں کے گھر میں آگ جل رہی ہے تو وہاں سے آگ لا کے اپنے چولہے میں جلایا کرتے تھے، پھر اس گھر سے اس گھر کے لوگ آگ لے جایا کرتے تھے اور جلایا کرتے تھے۔ پورے گاؤں میں ایک گھر میں ماچس کی تیلی جلائی جاتی تھی اور پورے گاؤں کے لوگ وہاں سے آگ لے جایا کرتے تھے۔ تو جس طرح ایک گھر سے دوسرے گھر میں آگ منتقل ہوتی ہے، ایسی ہی ایک دل سے دوسرے دل میں اللہ کی محبت منتقل ہوتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ، ایک سینے سے دوسرے سینے میں یہ محبت کی حرارت منتقل ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگی ہے اور اللہ والوں کی محبت بھی مانگی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، جو لوگ تجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، اللہ سے اللہ والوں کی محبت مانگنی چاہیے۔ جب ان کی محبت دل میں آتی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے تو غیر شعوری طور پہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، یہ اللہ والے جہاں کہیں ہوتے ہیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ایک بندہ جو کہ مردہ تھا روحانی طور پہ، ہم نے اس کو روحانی حیات عطا کر دی، پھر ہم نے اس کو ایک نور دیا، نور، وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کو ایک نور دیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے دنیا میں پھرتا رہتا ہے اور اسی نور کو لوگوں کے قلوب میں منتقل کرتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کے دلوں میں وہ نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور، یہ اپنے دلوں میں سمیٹنے کے لیے ان کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ
مشائخ کی خانقاہوں میں جاتے تھے، کوئی مہینہ گزارتا تھا، کوئی 6 مہینے گزارتا تھا، کوئی سال گزارتا تھا اللہ والوں کی خانقاہوں میں، اللہ کی محبت کی پڑیا لے کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اشرف علی، کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے اللہ کی محبت کی 2 دکانیں دیکھی ہیں، ایک دہلی میں شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، دوسرا شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ۔ یہ 2 خانقاہیں اللہ کی محبت کی دکانیں ہیں۔ اللہ والوں کی خانقاہوں میں لوگ جایا کرتے تھے، اللہ کی محبت کی پڑیا ملا کرتی تھی۔ یہ صوفیاء سالکین سیدھے سادے مسلمان جاتے تھے، زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا، اللہ کی محبت سے یہ لوگ معمور ہو کے واپس گھروں کو لوٹا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کا لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اعمال کی لذت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، تو کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں۔ لیکن عام طور پہ ہمارے دل و دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑوں، کسی اللہ والے کا دامن تھام لوں، لیکن کیا کروں، آج کل اللہ والے ملتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی معیت اختیار کر لو، صادقین کے ساتھ نتی ہو جاؤ۔ اب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، اور قرآن کا یہ حکم قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، تو لگتا یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک صادقین موجود ہوں گے، دنیا میں صادقین موجود ہوں گے، اس لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر صادقین نہ ہو تو اللہ کیسے حکم دے رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ؟ صادقین ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہاں ایک تو ہم تلاش نہیں کرتے، صادقین کو تلاش کریں مل جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے ہمارا معیار بہت بلند ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی تو چاہتا ہے لیکن کوئی ملتا نہیں ہے جیسے میرا جی چاہتا ہے۔ ہمارا ایک معیار ہے کہ کوئی جنید بغدادی جیسا بندہ ملے تو ہم جڑیں گے ساتھ، کوئی بایزید بستامی جیسا بندہ ملے تو ہم ان کا دامن تھامیں گے۔ میرے بھائی، جنید بغدادی کا زمانہ گزر چکا ہے، بایزید بستامی دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہ 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی۔ آپ کسی شریعت اور سنت کے متبع کسی بھی اللہ والے کا دامن تھام لیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے بایزید بستامی بنا دیں گے اور اللہ کے وصل کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا، جلا دیتی ہے شمع کہنا کو موج نفس کی، جلا کہتے ہیں روشنی کو، جلا دیتی ہے شمع کہنا کو موج نفس کی، خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کی سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کا، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں دعا کر لیتے حضرت سے میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اتنا اچھا بیان فرمایا محبت الہی پر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھیں اور اس کے بعد حضرت جی ہمیں ذکر کروائیں اور پھر پورے مجمع کے لیے خصوصی دعا کروائیں۔ حضرت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت ہم سب کو توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ مفتی صاحب کا حکم ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، تو جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بندہ بیعت کرے، اور یہ بیعت کرنا باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ جب آپ کے پاس مؤمنات عورتیں آتی ہیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، پھر آخر میں فرمایا کہ فبایعہن، ان کو بیعت کر لیا کرو۔
یہ بیعت قرآن سے ثابت ہے، صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا بایعونی، تم میری بیعت کرو۔ صحابہ کو فرمایا کہ تم میری بیعت کرو اس بات پر کہ تم شرک نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث سے بھی ثابت ہے، یہ بیعت کرنی ہوتی ہے، اس طرح اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ میں تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن یہ دعویٰ میں ضرور کرتا ہوں کہ چند دن کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو چکی ہے، حاصل ہو چکی ہے۔ اپنے شیخ و مرشد نے حکم دیا تھا کہ جہاں کوئی بندہ بیعت ہونا چاہتا ہے تو آپ نے انکار نہیں کرنا۔ باقاعدہ مجھ سے عہد لیا تھا، باقاعدہ مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ جہاں کوئی بندہ آپ سے بیعت ہوگا تو آپ نے انکار نہیں کرنا۔ مفتی صاحب چونکہ حکم فرما رہے ہیں، اس لیے میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ساتھیوں کو بیعت کے کلمات پڑھاتا ہوں۔ جو بھی ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھ لیں گے، پھر بعد میں اوراد و وظائف کریں گے۔ بس یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی پھر برکت نظر آتی ہے کہ بندہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اترتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بیعت سے پہلے دو کام کرنے ضروری ہوتے ہیں، پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ لوگ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد چند اعمال کی پابندی کریں گے تو دل میں تبدیلی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ سب سے پہلا کام استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 پارہ روزانہ، 1 پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تلاوت کر لیا کریں۔ اور چوتھا عمل، روزانہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر حال میں دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں۔ دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، بندہ کام کاج کر رہا ہو، لوگوں سے بات چیت کر رہا ہو۔ اور اگلا عمل، روزانہ 15-20 منٹ کے لیے مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، بس دل کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ 5 اعمال آپ باقاعدگی سے کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 6 مہینے بعد اس کا اثر ظاہر ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ 40 دن بعد اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں جیسے بندے کے پاؤں کے نیچے مضبوط چٹان ہوتی ہے، پختگی سے بات کرتا ہے، ایسے ہی الحمدللہ ہم پختگی سے بات کرتے ہیں۔ کوئی کاروباری سلسلہ نہیں ہے، کوئی مادی منفعت کا پروگرام نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ آپ حضرات صرف 2 ہفتے کے لیے ان اعمال کی پابندی کریں، ضرور دل میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ پھر اپنے شیخ سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اپنی کیفیات بتانی ہوتی ہیں، شیخ ان کیفیات کی روشنی میں آگے اعمال بدلتے رہتے ہیں۔ یوں پھر بندے کے لیے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت میں ترقی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اگر اس عاجز کے ساتھ آپ لوگوں کا رابطہ نہیں ہوتا، حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں، اور ان کو بھی حضرت جی نے لوگوں کو بیعت کرنے کا حکم دیا ہے، باقاعدہ لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، اپنے ذکر کی مجالس منعقد کرتے ہیں، ان کے ذکر کی مجلس میں آپ شریک ہو جایا کریں۔ یہ علی ہاؤسنگ سوسائٹی میں مسجد اللہ اکبر میں یہ باقاعدہ ہفتہ وار اور روزانہ قدر سے قرآن اور ہفتہ وار پروگرام یہ ان کا ہوتا ہے۔ آپ حضرات ان کے پروگرام میں شرکت کریں گے، مجلس میں شریک ہوں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ ان کو اپنے احوال بتائیں گے، یہ پھر آپ کے اعمال آگے بڑھاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔ ابھی ہم دعا کریں گے، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ دل کا ذکر بندے کے دل کے اوپر جلدی اثر انداز ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، بس یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم اللہ، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پیارے اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ، کسی ایک ساتھی کو بھی یہاں سے محروم نہ لوٹا۔ پیارے اللہ، ہم گناہگار سیاکار سہی، ہم بدکار بد کردار سہی، اللہ بندے ہم تیرے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں۔ پیارے اللہ، اگر تو صرف نیکوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو برے کہاں چلے جائیں، برے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ اگر تو نیکوں کا رب ہے تو بروں کا رب بھی تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پیارے اللہ، ہم برے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ جسم کی ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما۔ پیارے اللہ، تیرے بنا بھی کیا جینا، تیری محبت کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے اور غیر سے بیگانہ بنا دیجئے۔ پیارے پروردگار، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ میرے مولا، یہ دوست احباب جس محبت اور خلوص سے یہاں چل کے آئے، بیان سنا، میرے اللہ سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں یہ حضرات چل کے آئے، سب کو اللہ اپنی محبت میں سے وافر حصہ نصیب فرما، سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما، اولادوں کو فرمان بردار اور تابعدار بنا۔ جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ پیارے اللہ، گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، وہ کس کو دل کی دھکڑی سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ اے بے قصوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ساری پریشانیوں کو ختم فرما۔ الہ العالمین، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، اللہ ان کے چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، مسجد کو نیک نمازیوں کے ساتھ آباد فرما، مسجد کا انتظام و انصرام سنبھالنے والے، امامت و خطابت کرنے والے، یہاں پہ تعاون کرنے والے تمام حضرات کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ ہمارے جن نوجوان بھائیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، ہمیں محبت سے بلایا، میرے مولا ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں،
تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما۔ اللہ وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری نصیب فرما۔ یہ جوانیاں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی دعوت کے لیے قبول فرما، دین کے تحفظ کے لیے قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ